رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دودھ پی کر کلی کیا کرو کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں یعنی دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ افضل اور اعلیٰ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا اللہ کے نزدیک مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری بددعا قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کرتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں اچھی طرح سنوار کر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں،
کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے قبل ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور اس خواب کے متعلق کسی سے بات نہ کرے، اس طرح وہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور نہ کوئی عورت بغیر اپنے محرم رشتہ دار کے سفر کرے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں فلاں جہاد میں میرا نام لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عاقب ہوں اور عاقب سے مراد وہ نبی ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی عزت کرنے والا مرد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اب اگر اس کا غصہ رفع ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا، وہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم